اور پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ کے اوپر مسلمان جو ہیں اس وقت مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر. اور ہم نے ایک بہانہ بس بنا لیا ہے کہ ہمیں ہر جگہ کے اوپر جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں یہودیوں کی سازش نظر آتی ہے، کہ دنیا کا کوئی کام بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ یہودیوں کی سازش جو ہے نا. اور ہر مسلمان کی ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ یہودیوں کی اور امریکہ کی سازش سے ہوتا ہے. میں پہلے بھی اس چیز کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک اردو کے اندر ایک محاورہ بھی ہے نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیڈ ورک مین quarrels with his tools، کہ جو ایک وہ آدمی جو اچھا کاریگر نہیں ہے وہ اپنے ٹولز کے اوپر ہی وہ رہتا ہے کہ جی میرے ٹولز کیونکہ ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے نا میں صحیح کام نہیں کر پاتا ہوں. تو یہ جو ذہنیت بن جاتی ہے یہ ہمیشہ ان لوگوں کی وہ ہوتی ہے. اب جب جس بندے کی یہ ذہنیت بن جائے گی نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ ساری دنیا کو قصوروار ٹھہراتا ہے، ساری دنیا کو قصوروار ٹھہرائے گا. میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈینٹس دیکھے اگر جب ترقی نہیں کر پاتے تو اس کا ملبہ کس پہ پڑتا ہے؟ ان کی ترقی نہ کرنے کا یا ان کی پڑھائی وہ نہیں ہونا تو ان کے ماں باپ، کیونکہ ہمیں ماں باپ نے وہ ماحول نہیں دیا تھا، ہم پڑھ نہیں سکے. اچھا جی صحت اگر کمزور ہو گئی تو یہ جی کیونکہ ماں باپ نے ایسے وہ کیا تھا، یا ہم جس جگہ کے اوپر رہتے تھے اس جگہ کے اوپر ہم ترقی نہیں کر سکتے تھے، میں گاؤں میں رہتا تھا اس لیے ترقی نہیں ہو سکی، یہ مسائل تھے میرے ساتھ، ایسا ہوا. پاکستان میں رہتے ہیں تو جی پاکستانیوں کے اوپر برا بلا کہ جی پاکستان کے اندر کیا پاکستان میں کام کی قدر ہی نہیں ہے. جس آدمی نے کام نہیں کرنا ہوتا نا اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، اور جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ جتنے بھی یہ جو ایسا ماحول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو لوگ یہ پوچھے جا رہے تھے کہ جی میں نے وہ اسٹیٹس کے اوپر وہ لگایا کہ اپنا کہ جی اقبال کا جو ہے نا وہ اشعار ہیں جو ہے اس میں سے کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم شاہی نہ بن سکے، تم نے اپنے اتنی ترقی کی نہیں کہ تم جو ہے نا وہ شاہی بنتے، اور تمہاری آنکھ نے نہ دیکھے فطرت جو تمہیں اشارے کر رہی تھی، کہ فطرت بتا رہی تھی کہ بھئی ہوتا کیا ہے دنیا کے اندر، کیسے آگے بڑھا کیسے جاتا ہے، کیسے ہوتی ہے. اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، یہ جو تقدیر کا یہ چیز لکھی ہوئی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا اس کی موت کیا ہوتی ہے؟ اچانک ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا بے موت مارا جانا. حالانکہ ہر بندہ اپنے وقت پہ ہی مرتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس لیے بے موت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جی ہر کوئی آگے کیا کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ مارا جائے گا. جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو مار ہمیں جو پڑتی ہے وہ جرم ضعیفی کی سزا پڑ رہی ہے ہمیں. قرآن کا تو حکم کیا، اعدوا لہم ما استطعتم، تم کیا کرو جتنی تم تیاری کر سکتے ہو ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تم تیاری کرو ان کے لیے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں
ان کا مقابلہ کے لیے کیا کرو، تم پوری تیاری رکھو اپنی، جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور ہم جو تھے وہ کیا ہو گئے، ہم اسی اس میں پڑ گئے کہ جی کیونکہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ساری دنیا میں کنٹرول یہودیوں کا ہے اور فلاں کا ہے اور ایسا ہے. بھائی ہمارے اپنے کیا، ہم نے کبھی اپنے آپ کو غور کیا کہ ہمارے اپنے اندر کیا کیا خامیاں ہیں؟ ہمارا تو دودھ بیچنے والا جو دودھ تو نہیں بیچ رہا ہوتا، وہ کیا بیچ رہا ہے، وہ تو وہ پاؤڈر اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ آ کے یہودیوں کی سازش تھی کہ تم پاؤڈر جو ہے نا وہ بیچا کرو؟ چپڑاسی کو دیکھیں تو وہ کس طرح لوٹ رہا ہے. ہر بندہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے، لوٹنے کی ایک وہ ہے. اور جس سے بھی بات کریں گے وہ کہے گا جناب علی کیا کریں جی، سارے ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے ایسا. فارسی کا کیا یہودیوں کی سازش آ گئی ہے؟ ترقی نہیں کی، محنت نہیں کی، پڑھا نہیں ہے، چیزوں کے اندر آگے نہیں بڑھے، وہ کیا ہو گئے، وہ جی یہودیوں کی سازش آ گئی ہر جگہ کے اوپر. یا پھر کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوسروں کے اوپر وہ ڈال دینا. مدرسے کے طلبا ہوتے ہیں، میں کئی طلبا سے وہ کروں گا، ایک ہی مدرسے سے پڑھتے ہیں. ایک طالب علم کیا ہوتا ہے بڑا اچھی استعداد والا نکلتا ہے، دوسرا طالب علم ہوتا ہے پتہ بھی پڑھائی نہیں تھی، پڑھائی نہیں تھی. کیا کرتے جب آپ اپنی مسٹیکس کو اون کرتے ہیں، جب آپ اپنی خامیوں کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں جی میری خامی ہے، تبھی آپ اس کو کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس وقت آپ اپنی خامی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو دور کیسے کریں گے؟ آپ تو کیا کریں گے، آپ تو اپنی انوائرمنٹ، اپنے ماحول کے اوپر وہ ساری چیزیں ڈال دیں گے یا لوگوں پہ ڈال دیں گے. یہی نیکی کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب گناہوں سے بچنے کے اندر ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہے اس لیے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. جی ہم تو رہتے ہی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم نہیں چل سکتے ہیں. جب یہ ہم نے طے کر لیا نا تو اب ہم نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کریں گے، ہم اب وہ کوشش اور جو کچھ ہم نے کرنا تھا ہم چھوڑ بیٹھیں گے سب کچھ. ہم سارا کچھ وہ معاشرے کے اوپر کیا کریں گے، معاشرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے. کہ جی ہم نے تو اس میں سے تھے، کیا کرتے جناب، ایسی جگہ پہ رہتے تھے، اس طرح کی سچویشن تھی ہمارے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں اپنے طلبا کو کہتا ہوتا ہوں کہ جی جو طلبا جو جامعہ شفیہ کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جامعہ شفیہ میں کوئی سختی نہیں ہوتی زیادہ پڑھائی کے حوالے سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ زیادہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. اچھا ایون یہاں تک کہ نمازوں کے بارے میں بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے، بس شوق دلاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض مدرسوں میں وہ مار مار کے جو ہے نا نمازیں پڑھا رہے ہیں، یا اس طریقے سے کہ جی پکڑ کے جی تکبیر اللہ فوت ہو گئی ہے تو ڈنڈے لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس طرح کی جو ہے ساری چیزیں، کیونکہ جامعہ والے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو وہ رکھتے ہیں کہ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے اپنے شوق سے پڑھنی ہے، شوق دلائیں گے لیکن یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے پڑھو گے نماز پہ. اسی طرح پڑھائی کے حوالے سے جو ہے اسباق وغیرہ جو ہوں گے تو اس میں میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہم نے بھی تو یہاں سے ہی پڑھا ہے، ہم نے بھی یہاں سے پڑھا ہے.
جامعہ شفیہ سے ہی جو ہے، اور ہم بھی پڑھتے تھے، رہتے تھے جامعہ کے اندر بھی رہتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جو تھا رات کو سوتا تھا، اگر دورے جب دورہ حدیث کے اندر تھا تو رات کو جو ہے اگر 12:30 1 ہو گیا، 1:30 ہو گیا اس طرح، اور گرمیوں کے اندر جو ہے میں اذان سے اچھا خاصا پہلے اٹھا ہوا ہوتا، تقریباً کوئی 40 45 منٹ پہلے میں اذان سے پہلے اٹھ چکا ہوتا تھا. اور جو ہے میں اپنے یہاں تک کہ جو ہے فجر سے پہلے پہلے میری سارے اذکار، ذکر اذکار وغیرہ مکمل، ہر چیز جو ہے میں نے وہ کیے ہوتے تھے مکمل. سب چیزیں جو ہیں ایسے ہی سردیوں کے اندر بھی، گرمیوں کے اندر بھی، اور پڑھائی کے اندر بھی جو کچھ سیکھا وہ یہاں پہ ہی رہ کے خارجی کتابیں پڑھی، سارا کچھ کئی فنون کے اوپر الحمدللہ پڑھا. وہ ساری جو ہے وہ کہاں پہ پڑھی؟ یہاں پہ رہ کے پڑھی. جب ایک آپ کا ایک مینٹالٹی بن جاتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، قصور آپ ساری دنیا کو دیتے ہیں اور آپ اپنی خامیوں کو اون نہیں کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ماحول ایسا تھا، مجھے میری اسٹریٹجی کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا، مجھے اس طریقے سے اس چیز کو پوسٹ کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اب ساری امت کے اندر اب یہی ایک وہ بن چکا ہے کہ کیا ہوگا، ہم سارے کیا ہوگا، احتجاج بھی کریں گے، فلاں بھی ہوگا، اس یہ سب کچھ فرق پڑ جائے گا ان کو، سب کچھ فرق ہو. ہم کہیں گے کہ جی ہم بڑا شور مچائیں گے میڈیا کے اوپر، فلاں کریں گے سوشل میڈیا کی، ہم جو ہے نا یہ جو ہے نا ایسا ہو جائے گا، اسرائیل جو ہے نا وہ بڑا ڈر جائے گا، خوف کھا جائے گا، وہ کہے گا کہ چلو جی کشمیر کے اوپر تھوڑا ہم نے کیا. کیا ہوا کشمیر کے جتنا انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا سارا کچھ وہ ہوا، کیا ووٹ کیا لاک ڈاؤن جو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو کمزور آدمی کو کیا کرتا ہے، ہر آدمی کمزور کو آ کے مارا کرتا ہے. یہ اس کمزور کی وہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں، اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مضبوط کیوں نہیں بنایا. اب ہم جو ہے نا ہم کہیں کہ اچھا جی صحابہ کرام ایسے تھے یا فلاں تھا، بھائی وہ انہوں کی جتنی استطاعت ہوتی تھی وہ اتنی کوشش کرتے تھے اس چیز کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بڑا مضبوط بنا لیا تھا. ہم نہ دنیا کے رہے ہیں نہ ہم دین کے رہے ہیں، نہ ہمارے ایمان مضبوط ہیں اور نہ ہم دنیا کے اندر کوئی مضبوط ہیں. تو جب ایسی حالت ہوگی تو پھر تو کیا ہونا ہے، پھر تو مارے کھانی ہے. وہ لوگ کیا تھے، اگر ان کے پاس ظاہری سامان نہیں تھا لیکن کیا تھا ان کا ایمان جو تھا وہ ان کو جو ہے اس چیز پہ ابھارتا تھا. انہوں نے یہ رونے نہیں روئے کہ جی ہمارے پاس کیونکہ کچھ ہے نہیں ہے اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے تو کیا کیے، جا کے مقابلے کیے ہیں جا کے.
تو آگے بڑھے ہیں. چیزوں کو اون کرنا سیکھیں. اپنی جو خامیاں ہوتی ہیں یا اپنی اس میں سے ہم جو ہے اس چیز کے اوپر سے اس کو ایک وہ کریں. یہ پوری دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں. جس پہ جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے. مشقت جب آتی ہے آپ اتنی اونچی کیا ہوتی ہے، آپ کی پرواز جو ہوتی ہے اتنی اونچی ہوتی ہے، اڑان آپ کی اتنی اونچی ہو جاتی ہے، آپ کے اس پروں کے اندر اتنی جان آتی ہے. لیکن زندگی کے اندر ہر ان قوموں کے ساتھ ہر طرح کے مسائل آتے ہیں، اور وہ اس کو پھر اس کو کیش کرتے ہیں. یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے جو حشر کیا تھا، انہوں نے دیکھیں پھر کیسے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے. اسی کے بعد تو وہ کیا ہوئے، منتقل ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد جو ہے یہ سارے جو تھے فلسطین کی طرف، اور اس طرح جو ہے وہاں پہ زمینیں خریدتے گئے. مجھے بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہیں وہ قادیانی بڑے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، قادیانی جو ہیں. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ قادیانیوں کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ کیا کریں، وہ محنت کریں، پڑھیں، وہ اب بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچے اور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچ چکے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ چکے ہیں. وہ لوگ جو ہیں پڑھتے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سروائیول اس میں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر سروائیو کرنا ہے سوسائٹی کے اندر تو ہمیں ایسی جگہوں پہ پہنچنا پڑے گا، اور پھر ہمیں یہ کرنے پڑیں گے اس میں سے وہ قوانین اور یہ ساری چیزوں کے اندر کس طریقے سے ہم جا کے چینجز کریں گے. تو آپ میدان چھوڑ نہیں سکتے ہیں کبھی بھی. جب آپ نے اگر میدان چھوڑ دیا پھر جو ہے نا وہ بعد میں پھر گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے انسان کو. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کیجیے. جس میدان کے اندر آپ ہیں اس میدان کے کیا کر بن جائیے، شاہ سوار بن جائیے. اس میدان کے شاہ سوار بن جائیے. اور یہ دنیا کمانا نہیں ہے. ایک بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے اچھا میں اگر یہ کام کروں گا اور اس کو میں اچھے طریقے سے کروں گا تو شاید میں دنیا کما رہا ہوں. بھائی نیت اپنی دنیا کمانے کی نہ رکھو. نیت یہی ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میری موت اگر 10 منٹ بعد بھی آ جائے تو میں پھر بھی کیا کر رہا ہوں گا، یہ کام میں بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں گا کہ بھئی میں تو یہ میری نیت کی ہے، یہ تو مسلمانوں کی خاطر یا اسلام کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں. جب آپ کی یہ وہ ہوگی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی نا آپ یہ کہیں کہ جی میں جو نا فلاں اس میں سے اب کیونکہ میری موت آنے والی ہے اس لیے میں نے دنیا ادھر بالکل چھوڑ کے میں نے یہ کام جو ہے نا اس طرف چلے جانا ہے. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں
آپ کا پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں جی تو 10 منٹ بعد آپ کی موت ہے، تو آپ کو یہ وہ نہ ہو، ریگریٹ نہ ہو اس وقت جو ہے. تو دنیا کی چیزوں کی طرف وہ نہ ہو، دنیا کی خاطر نہ ہو. میں بعض دفعہ جب چیزیں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ جغرافیہ کی وجہ سے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا تاریخ کو پڑھنے کی وجہ سے جو ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں گے نا، ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہم بلڈنگوں پہ لگاتے ہیں پیسہ، بڑی بڑی شاندار عمارتیں تعمیر کر دیتے ہیں جی. بڑی جیسے کہ اس میں جی ایسی ایسی جو ہے نا سونے لگا دیں گے جی، ہیرے کی چیزیں لگ جائیں گی، اور وہ ایسی ایسی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جی تخلیق کا شاہکار بنا دیں گے جو ہے. دیکھیں جا کے آپ اسپین کو دیکھ لیں، مختلف جگہوں کے اوپر بلڈنگوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں مسلمانوں میں کیا مقابلہ، حدیث میں آتا بھی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا مشکات کے اندر بھی. ٹھیک ہے نا، یہ تتابلون فی البنیان، مسلمان کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا. مسلمان کیا کر رہے ہوں گے، یہ جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگوں کے درمیان مقابلے کر رہے ہوں گے. آج پورے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں آپ، کیا ہو رہا ہوتا ہے جی، وہ فلاں انہوں نے جی اتنی اونچی بلڈنگ بنا دی، ہم کیا کریں گے، اس سے اونچی بلڈنگ بنائیں گے. اور بنواتے کس سے ہیں، کافروں کو بلواتے ہیں، آؤ جی آ کے بناؤ ہمارے لیے جو ہے، پیسہ ہم دیں گے، ہوگی ہمارے ملک میں بنے گی لیکن بنا کے تم دو گے ہمیں جو ہے. یا تو ہوتا نا کہ اپنے ہی بندے کوئی بنا رہے ہوتے. جب مسجدیں بنائیں گے تو جی بڑی بڑی مسجدیں بن جائیں گی کہ جی بہت. اور اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا ہی کمال جو ہے، مدرسہ بنائیں گے تو شاندار مدرسہ بنا دیں گے جی، اندر جو اس کی ٹائلیں تو فلاں یہ وہ سارا کچھ ہر چیز لگ جائے گی. حالانکہ اصل چیز جو چیز ہے ادھر کی تعلیم اور ادھر کا جو ہیومن ریسورس ہے، جو پڑھانے والے ہیں، یا ادھر کے جو اصل بندے جو ہیں اداروں کے اندر اصل بندے ہوا کرتے ہیں، ادھر کی کمرے، ادھر کی کرسیاں، ادھر کے اے سی، ادھر کے صوفے اصل نہیں ہوا کرتے ہیں. بندے اصل ہوا کرتے ہیں. جو بندے اصل جب ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، انار کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے جو ہے نا پھر شیخ الہند تیار ہوتا ہے. لیکن جب بلڈنگیں بن جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہو گئے اور بندوں کی کوئی وہ نہیں رہتی، پھر ایسی شخصیات نہیں تیار ہوتی ہیں. پھر ہماری تاریخ ہے یہ کہ ہم نے کیا کی ہے، پیسہ لگایا ہے چیزوں کے اوپر، اور وہ ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں، وہی غلطیاں ہم دوہرا رہے ہوتے ہیں. کل بھی ایک ساتھی کو یہی بات کرنے لگا کہ دیکھو ہم گھر بھی بنائیں گے، بہت سی چیزیں بنائیں گے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایستھیٹکس کے اوپر بڑا، جو کاسمیٹکس جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر ہم بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں. کاسمیٹکس کے اوپر جو ہے، حالانکہ کاسمیٹکس اصل نہیں ہوتی ہیں. اصل چیز کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے کہ گھر میں اصل کیا ہے، تو گھر کی بنیادیں کتنی مضبوط آپ نے بنائی ہیں، گھر کی دیواریں کیسی مضبوط ہیں آپ کی. اس میں سے سردی کے اندر کیا آپ کی دیوار اتنی موٹی ہے کہ بہترین وہ کہ سردی کو جو ہے نا وہ کرے، گرمی کے لیے وہ دیوار کیا آپ کو کیا فائدہ دے گی گرمی کے اندر جو ہے. ہم جو ہے نا ہم ظاہری چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں. یہ ہمارے دینی طبقے کے اندر بھی بڑی چیز آ چکی ہے.
آپ اداروں کے اندر دیکھیں گے، مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ ظاہری کیا ہوگا، بڑے بڑے ہالس کے اندر بڑے بڑے خرچے کر کے جی کیا ہو رہے ہوں گے، پروگرامز ہو رہے ہوں گے، اور وہ کیا جا رہا ہوگا کہ جی ہم یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، اپنی طرف وہ کر رہے ہیں، مائل ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ جی کام ہو رہا ہے۔ تو جب لوگ، کیونکہ ایک ہماری زبانوں پہ کیا ہو گیا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا بڑی ایک وہ ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ کیا ہوتے ہیں وہ ہالس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر خرچے ہو گئے جی، پروگرامز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں، تو اس کو جی وہ دکھا کے بڑا پیش کیا جا رہا ہوگا کہ جی بڑا کام ہو گیا۔ بھائی آپ چند دنوں تک کے لیے تو کیا کر سکتے ہو، یہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پروگرام کے اندر جان ہی نہیں ہے تو آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ آپ کے پاس افراد ہی نہیں ہیں، کب تک آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ چند دنوں بعد کیا ہوگا، حقیقت جب کھل جائے گی تو لوگ اتنے زیادہ متنفر ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض مدارس والے یا کوئی مجھے وہ کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنے پاس کیا کیجئے، بہترین اساتذہ لے کر آ جائیے، آپ کا ادارہ چل پڑے گا، آپ کا ادارہ چل پڑے گا۔ آپ لے آئیں کسی استثناء کے اچھے استاد کو، 50,000 اس کی مہینے کی تنخواہ رکھیں اور اس کو کہیں گے چلو جی پڑھاؤ، اچھا جو ہے اس میں سے طلبا تیار کرو، تو کیا ہوگا، طلبا کھینچ لے گا وہ استاد جو ہے، آپ کے پاس طالب علموں کی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے طالب علم جو ہے، آپ چاہے کسی خیمے کے اندر ہی کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ ماشاء شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانکوٹ والے جو تھے، یہ تو مجھے خود استاد جی سے کہتے ہیں، جب میں آیا تو خیمے کے اندر کہتے ہیں ہم نے شروع کیا، خیمے کے اندر جو ہے چھوٹے دو کچے 2-3 کمرے تھے اور کچھ ساتھ، وہ خیمے کے اندر جو ہے وہ کام شروع ہوا۔ لیکن استاد تھے، کیا ہوا، لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ کو پتا ہو نا کہ کسی جگہ پہ خالص چیز ملتی ہے، خالص چیز ملتی ہے تو اس کی بلڈنگ یا جیسی بھی ہوگی نا، لوگ جائیں گے وہاں پہ خریدنے کے لیے، وہ خالص چیز ہو۔ جو اچھی سامنے والا وہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو جو ہے نا وہ اب چند دنوں کے تو بیچ دے گا وہ کاسمیٹکس کے اوپر اپنی، لیکن کب تک لوگ وہ کریں گے، 1 مہینہ 2 مہینے میں شروع کریں گے بھائی، پھر کیا ہے، ظاہری ایک وہ ہے، باقی کوئی ایسا فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ عالمی آ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں ان چیزوں پہ لگا کے جی فلاں فلاں چیزوں کے اوپر یہ لگا دو جی، پیسے لگا دو بلڈنگوں کے اوپر یہ فلاں، اچھا اور اسے افراد کیا تیار کر رہے ہیں، ہم کو اداروں کے اندر جو بنا رہے ہیں تو افراد کیا نکل رہے ہیں ہمارے پاس، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ افراد نہیں نکلیں گے آپ کے پاس تو زوال شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان کتنے امیر ترین لوگوں میں سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے مسلمان بھی شامل ہیں۔ برنائی دار السلام کو آپ دیکھ لیں، ادھر کے بادشاہ کو دیکھ لیں، سارا کچھ، لیکن کیا مسلمانوں کے پاس کتنی بہترین یونیورسٹیز مسلمانوں کے پاس ہوں ریسرچ کی، کیا نہیں وہ کر سکتے؟ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ، دنیا کے بہترین پروفیسرز پکڑ کے یہ لے کے آ سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ جی سادگی کو اپنائیں. جتنے آپ سادہ ہوں گے، سادہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ کاسمیٹکس کی بجائے وہ پھر کوالٹی کی طرف جایا کرتا ہے. اور جو کاسمیٹکس کے اوپر دوڑ رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کاسمیٹکس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اصل اس کو نہیں وہ کر رہا ہوگا. اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے کام جو ہے نا اس میں کیا ہو، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بہترین کام ہونا چاہیے. ایک استاد ہے، اگر پڑھائے بہترین طریقے سے پڑھائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بہترین طریقے سے وہ اس کو پھر سر انجام دینا چاہیے. اس کی ڈیوٹی ہے اس کام کو اچھے طریقے سے وہ کرے. اور یہی ہمیں اسلام بھی بیسیکلی سکھاتا ہے کہ جی جو آپ نے کام کرنے ہیں اس میں آپ کیا کریں، اس کو اچھے طریقے سے وہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی آپ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادات، اپنے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کوالٹی پیدا کرنے کی ہمیں جو ہے نا توفیق دیں کہ ہماری جو کام ہو کیا ہوں، کوالٹی وائز مضبوط ہوں. ہم اس میں جان پیدا کریں. دیکھیں نا اخلاص کیا چیز ہوتی ہے. اخلاص آپ کیا کرتا ہے، آپ کی اس کوالٹی کے اوپر بیس کر اس کو مضبوط کرتا ہے، کوانٹٹی کے اوپر نہیں ہوتا. صحابہ کرام تھوڑے سے تعداد میں ہوتے تھے لیکن کیا ہوتے تھے، جہاں جاتے تھے چھا جایا کرتے تھے. ہر لحاظ سے لوگ متاثر ہوتے تھے ان سے، ان کی زندگیاں دیکھتے تھے، ان کے کام دیکھتے تھے. ہم جو ہے نا وہ ہم ظاہری چیزوں کی طرف تو بڑے چلے گئے. آپ خود سوچیں، یہی بیت المقدس سے فتح کرنے کے لیے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سوچیں کہ کیا حالت کیا تھی. وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے جو ہیں یہ سارے عیسائی جو تھے وہ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جی بیت المقدس کو فتح کرنے والے جو ہوں گے وہ کیا وہ ہوں گے. تو وہ سواری کے اوپر جو تھے ان کو دیکھی جا رہے ہیں، سواری کے اوپر دیکھی جا رہے ہیں کہ یہ بندے کے اندر کوالٹی، یہ بندہ کا نہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ والے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اچھا ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی جو کیا ہوگا، جو فتح کرنے آئے گا وہ کیا ہوگا، اس کا وہ پیدل ہوگا، اس کا غلام کیا ہوگا، وہ سوار ہوگا. انہوں نے جو ہی نیچے پیدل کو دیکھا، پیبند لگے ہوئے کپڑے اور ساری چیزیں جو ہے نا ادھر سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا. ان کو جو ہے نا ویسے ہی ہم کیا کریں گے. میری کتابوں میں لکھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کوالٹی کی طرف اس میں سے وہ مضبوطی اپنے اندر پیدا کیجیے. ایمان کے اندر، تقوی کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر.
تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.